شیطان کا حملہ آپ کے شکر پہ ہوگا، آپ نے حفاظت اپنے شکر کی کر. میں شکر کروں اور اپنے شکر کی حفاظت کروں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں پریکٹیکل چیزیں آپ کو بتاؤں گا. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلا قدم، آسان سا قدم، اپنے اطراف میں موجود نعمتوں کو دیکھنا شروع کر. مچھلی کی طرح نہ بنو جسے پانی کے ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے. مچھلی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی پانی بھی نام کی کوئی نعمت ہے جس سے میں رہتی ہوں. ہم بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں ہزاروں نعمتیں حاصل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس نعمت میں. ہم آکسیجن کی نعمت میں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم ولایت کی نعمت میں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اتنی عظیم نعمت میں ہم ہیں، ہمیں ہمیشہ احساس نہیں رہتا. ہمیں کبھی کبھار اپنا آپ فقیر لگتا ہے. اپنے اطراف جو نعمات ہیں انہیں درک کرو، انہیں دیکھو. خدا نے جو نعمات دے رکھی ہیں ان کو دیکھو، انہیں انجوائے کرو، ان کا شکر ادا کرو. سیروا فی الارض، جاؤ جب دیکھنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے. الحمدللہ آپ کو پاکستان میں ساری دنیا کی خوبصورتی اسی ایک ملک میں حاصل. آپ جائیں اپنا ملک دیکھنے جائیں، سیر کریں، تفریح کریں، بچوں کو بھی خوش کریں اور بتائیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو. اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں اور ہمارا ظرف بڑھتا چلا جائے تو جا کر ہم ان مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ تمنا کر سکیں یا لیتنی کنت معکم. ایسی زبان پہ صرف لانے سے یہ تمنا ہماری آرزو نہیں بنے گی. کاش ہم بھی ہوتے کربلا. آپ ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں. کربلا والے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تھے، آپ اپنے امام کے اصحاب و انصار میں ہو سکتے، ممکن ہے. لیکن ان نعمات کے حصول سے پہلے اور ان نعمات کے حصول کے بعد اپنے آپ کو اتنا رکھنا ہے کہ ان نعمات سے کہیں منحرف نہ ہو جاؤ. یہ نعمات تمہیں ذکر خدا سے دور نہ کریں بلکہ تمہیں خدا کے قریب کریں. اسے نعمت کہتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو خدا سے دور کرے وہ نعمت نہیں ہے. اس کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے، اس کے لیے پھر یہ ایام عزا چاہیے، اس کے لیے فرش عزا چاہیے. یہاں آنا ضروری ہے. جگہ تنگ پڑ گئی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں اور ان کو اذیت ہوتی ہے. کچھ آپ میں سے جوان قربانی دیں، وہاں سے اٹھیں، یہاں نزدیک آ جائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ میں ظرفیت ہونی چاہیے. اگر ظرفیت نہیں ہے، مثلا میں ایک مقام کا اہل نہیں ہوں تو مجھے جو مقام ملا ہوا ہے وہیں پہ مجھے شاکر رہنا چاہیے. خدا کا شکر اس نے مجھے نہیں آزمایا، اس نے مجھے اقتدار نہیں دیا، اس نے مجھے اختیار نہیں دیا اس لیے کہ شاید میں اہل نہیں ہوں. کبھی نہ دینا بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی مجھے شکر کرنا چاہیے. ثعلب ابن حاطب صحابی رسول ہے، اس کو بہت شوق تھا مالدار ہونے کا. بار بار رسول خدا کے پاس آتا تھا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں گے تو مال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس نے تو دیکھ رکھا تھا نا رسول خدا اگر چاہیں تو یہ خاک بھی سونے میں بدل سکتی، تو آپ دعا کرتے ہیں. رسول خدا نے اس کی درخواست کو نہیں مانا. اس نے کہا تمہاری مصلحت میں نہیں ہے، یہ مال تمہارے لیے نہیں ہے. اس نے کہا مجھ میں کیا کمی ہے یا رسول اللہ، میں آپ کا صحابی ہوں. صحابی تو سارے عادل ہیں، تو آپ دعا کر لیں میرے لیے، میں مالدار ہو جاؤں. اصرار ہوا، رسول خدا نے دعا کی، اسے ارث ملا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا. بہت اونٹ آ گئے، بھیڑ بکریاں. اس زمانے کا مال یہی ہوتا تھا. اب یہ پہلے روزانہ نماز کے لیے آتا تھا، اب ہفتے میں ایک دفعہ آنا شروع کیا. جمعے کے جمعے صرف نماز میں آتا تھا، پھر جمعے کی نماز میں بھی آنا چھوڑ دیا، عید وید پہ آ جاتا تھا. جب رسول خدا نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا عاملین زکوٰۃ کو، تو کہا میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں، میں زکوٰۃ نہیں دے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو نہ ہونے پر شکر کرو. یہ دنیا کٹ جائے گی، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے. امیر ہو غریب ہو دونوں کو چند گز کی جگہ میں جا کے آرام کرو. نہ ہونے پہ شکر کرو. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، اسے مال چاہیے تھا. اب یہ مال نہیں، یہ مقام مانگ رہا ہے. امام مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں. اس کا اصرار بڑھا کہ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دیں. امام نے فرمایا اچھا فلاں جگہ جاؤ، وہاں رکو، وہاں ایک واقعہ ہوگا وہ دیکھنا پھر آ جانا. وہ وہاں گیا، ایک پل تھا چھوٹا سا جس سے ایک آدمی گزر سکتا تھا. وہاں وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، دیکھا ایک بوڑھا لکڑیاں لاد کے ادھر سے گزر رہا تھا. اس کے پیچھے سے ایک آدمی آیا، گھڑ سوار تھا. اس نے اس سے کہا ہٹو، اس کے لیے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی. اسے سے لات ماری، وہ بوڑھا وہاں گرا. اس نے گھوڑے سے اس کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور آگے نکل گیا. خیر یہ گیا، اس نے لکڑیاں وکڑیاں سنبھال کے اسے دی. اگلے دن آیا امام کے پاس، آپ نے فرمایا تھا فلاں جگہ جاؤ،
میں وہاں گیا, وہاں میں نے ایسا دیکھا کہ ایک جوان آیا, اس نے بوڑھے کو مارا. کہ اگر تو اس کی جگہ ہوتا اور تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو پھر تو کیا کرتا؟ کہا اگر میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو اس جوان کو تو میں یوں کر دیتا, وہ کر دیتا. امام نے فرمایا وہ جو بوڑھا تھا, ضعیف تھا, اس کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم ظرفیت ہو تو ملتا ہے, ادھر سے کوئی محدودیت نہیں ہے, خدا کی طرف سے ہر چیز میسر ہے, ائمہ سے آپ کو ہر چیز میسر ہے. اگر نہیں مل رہا تو آپ کی محدودیت کی وجہ سے ہے. ہمیں اپنی محدودیت کو وسیع کرنا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ایک عابد ہے, عبادت کرتا ہے, میں بھی اپنی آواز نیچے رکھتا ہوں شاید بہتر پہنچ جائے. فرشتوں نے دیکھا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور نامہ عمل میں بہت کم لکھا جا رہا ہے. انہوں نے سوال کیا, خدایا اس کی اتنی زیادہ عبادت اور اس کا ثواب اتنا کم, اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے کچھ فرشتوں سے کہا جاؤ اور جا کے اس عابد کو بشارت دو کہ قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ فضل سے برتاؤ کروں گا, عادل نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ نامہ عمل میں جو مرضی ہو, اگر خدا کا فضل ہو جائے. یہ فرشتے بھی خوش ہو گئے کہ خدا بھی تو عادل ہے, صرف عادل تو نہیں ہے, کریم ہے, اتنا عطا کریں. یہاں اگر کم لکھا جا رہا ہے کوئی بات نہیں, لیکن جب ملے گا تو بے انتہا ملے گا, فضل خدا سے ملے گا. یہ آئے بشارت لے کر اس عابد کے پاس اور عابد سے کہا کہ خدا نے بشارت دی ہے. کیا بشارت ہے؟ کہا تمہارے ساتھ خدا فضل کرے گا, عادل نہیں کرے گا. وہ ناراض ہو گیا. فرشتے نے کہا اس میں ناراضگی کیا بات ہے؟ کہا میں 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں, میں سارے دن میں ایک تھوڑی سی روٹی کھاتا ہوں, انار کے چند دانے کھاتا ہوں, اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور کچھ بھی نہیں کیا, باقی میں نے سارے 70 سال عبادت کی ہے. خدا سے کہو میرے ساتھ عادل کرے. فرشتوں نے آ کے پہنچا دی اس کی درخواست. کہا ٹھیک ہے جی, عدل کرتے ہیں, حساب کرو. اس کے 70 سال کی عبادتوں کو حساب کیا, ایک انار کے دانے کے برابر نہیں ہو سکتا. انار کا ایک دانہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی بن جاتا ہے؟ اس کے لیے سورج, زمین, ہوا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, منرلز, پانی, کیا کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک انار کا دانہ بنتا ہے. یہ زمین و آسمان, یہ کائنات, یہ کشش ثقل, یہ آفتاب, یہ مافتاب, یہ سب شامل ہوتے ہیں. یہ سب مل کے آپ کو ایک دانہ انار کا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اگر تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک رہتے, اور قیامت تک رہنا ترک اولا کی وجہ سے عدل الہی تھا. یہ عدل الہی تھا کہ قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ فضل الہی ہوا ہے, یونس کو نجات ملی. حضرت یعقوب کا دسترخوان تمام انبیاء کا تھا. ایک دن تھک گئے, بہت زیادہ لوگ آئے, دسترخوان سمیٹ چکے تھے. ایک آدمی آیا, حضرت یعقوب نے کہا جاؤ بھائی آج کھانا ختم ہو گیا, دسترخوان سمیٹ چکا ہوں. وہ ایک سائل جو واپس گیا تو ندا آئی کہ اب تمہیں آزمائش کا جواب دینا پڑے گا. یہ عدل خدا ہے, اور وہ آزمائش یوسف کی جدائی تھی. یہ عدل خدا ہے. اگر انسان کو سمجھ میں آئے, اگر ایک چیز اور ہم سمجھ سکیں, جو میں جوانوں سے کہہ رہا تھا نا, اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے. سپیڈ صرف نہیں بڑھانی, ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ نہیں بڑھانی, کنیکشن زیادہ نہیں لینے, وہ بھی لے لو جتنا ہے, لیکن آپ کی جتنی کیپیسٹی ہو. خدا کو آپ کا اچھا عمل نہیں چاہیے, خدا کو آپ کا عمل بھی نہیں چاہیے. صحیح غلط ہے؟ نہ عمل چاہیے نہ آپ کا اچھا عمل چاہیے. اچھا آپ تو عمل کی باتیں کرنا چاہیے تھی ممبر سے, آج تو الٹا شروع ہو گیا. یہ خدا کو عمل نہیں, خدا آپ کے عمل کا محتاج نہیں ہے. خدا کو آپ سے نماز چاہیے گا, مطلب خدا کو نماز کی ضرورت ہے. خدا کو آپ کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کو سارے دنیا کے سارے لوگ اچھے عمل کریں, اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. خدا نے آپ سے اچھا عمل مانگا بھی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, جہاد کرو. خدا نے اچھا عمل نہیں مانگا ہے. خدا کو اچھا عمل نہیں چاہیے, خدا کو اچھوں سے اچھا عمل چاہیے. اگر اصطلاح میں سمجھ سکیں, حسن فعلی کافی نہیں ہے, حسن فاعلی بھی چاہیے. اچھا کام نہیں چاہیے, پہلے اچھا کام کرنے والا چاہیے. اگر کام کرنے والا اچھا ہو تو اس کا عمل قبول ہے. اگر عمل کرنے والا اچھا ہے تو اس کا ہر عمل اچھا ہے. اگر عمل کرنے والا اچھا نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے. واضح ہے نا؟ اسی لیے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے چند نواسب کے علاوہ. نواسب کو تو آپ مسلمانوں میں شمار ہی نہ کریں. نواسب دشمنان اہل بیت کے علاوہ تمام مسلمانوں کا متفقہ ہے. یہ روایات تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی ساری دنیا کا عمل کر لے اور تمام عمل کے بعد صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں شہید بھی ہو جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو, یعنی جتنا بھی اچھا عمل ہو وہ خود اگر اچھا نہیں ہے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے.